شیخ ہم ایک بزرگ کو جانتے جو ہے تو بہت عاجز بھی ہے ماشاءاللہ اور بہت بااخلاق انسان ہے، لیکن ایک 2-3 سال سے ان کو تو پیشاب کا بہت مسئلہ، ان کا آپریشن ہوا تھا جس کے بعد میں ان کو پیشاب نکل جاتا ہے، اور کبھی کبھی ان کو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ مجھے پیشاب آیا تو وہ جا پاتے، لیکن عام طور پہ وہ ڈائپر وغیرہ پہن کر رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے 2-3 سال سے نماز نہیں پڑھتے پیشاب نکلنے کی وجہ سے، حالانکہ وہ 5 وقت کے نمازی انسان تھے۔ تو اب یہاں پہ ان کے لیے دین کی آسانی کا کیا معاملہ رہیں گا؟ کیا وہ اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے؟ وضو کیسا بنیں گے؟ غسل کا کیا معاملہ رہیں گا ان کے؟ جزاک اللہ خیر۔ بھائی نے ایک سوال کیا، دین آسان ہے، تو ایک شخص ہے جو بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے ان کا پیشاب نکل جاتا ہے، بیماری جو بھی ہو، اور ان کو محسوس نہیں ہوتا، حس نہیں ہوتا اس کا، جس کی وجہ سے وہ ڈائپر وغیرہ اس میں باندھتے ہیں تاکہ پیشاب کپڑے وغیرہ پہ نہ لگے۔ اب ایسے معاملے میں کیا کریں؟ یاد رکھیں دین آسان ہے، سب کے لیے آسان ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے تنگ دست ہو، چاہے غریب ہو، چاہے پریشان ہو، چاہے کوئی سہولت کا محتاج ہو کہ اسے سہولت ملے حالات کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو پہلی چیز یاد رکھیں، یہ شخص جو ہے نماز پڑھیں گے اسی حالت میں نماز پڑھیں گے، صرف امامت سے وہ گریز کریں۔ اگر کوئی امامت کا بولے تو بولے نہیں مجھے پیشاب کا مسئلہ، میں امامت نہیں کر پاؤں گا، لیکن باقی وہ سب کر سکتے ہیں، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں اسی ڈائپر کے اندر، حالانکہ اس میں پیشاب ہوگا، سمجھے؟ یا پھر ایسے انسان کے لیے ڈائپر نہیں باندھتا ہے، تھیلی لگی ہوئی ہے کیونکہ پیشاب پہ کنٹرول نہیں ہے، کیتھیٹر لگا ہوا ہے، وہ جو نلی ڈالتے ہیں پیشاب کی جگہ میں، اور یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ چیزیں بیمار کی وجہ سے ہوتا ہے، بالکل وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ان کی نماز کا۔ تو انہیں چاہیے کوئی نماز پڑھے، گھر پر نماز پڑھے، یہ وہ معاملہ جو کنٹینیو جا رہا ہے۔ لیکن ایسا انسان ہے جس کو کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا ہے، تو اس کو معلوم ہے کب جاتا ہے کب نہیں جاتا ہے، تو اس معاملے میں پھر کیا کرے؟ وہ تو ڈائپر چینج کر لے، لیکن اس کو ڈر ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے، جیسا کچھ لوگوں کو سینس چلا جاتا ہے، یا وہ پیشاب کا جو بلیڈر ہوتا ہے اس کے اندر ایک منہ ہوتا ہے جس سے سینس ہوتا ہے، جس سے آپ کھلتا ہے تو پیشاب نکلنا شروع ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے تو پیشاب رک جاتا ہے، تو کبھی وہ سینس اس کا چلا جاتا ہے، آپریشنس کی وجہ سے وہ پارٹ کاٹ کے نکال دینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیریئر نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک؟ تو لہٰذا اب تو وہ اس کو کوئی حص ہی نہیں ہوگا، پیشاب بنا کے نکلا، تو لہٰذا پھر وہ کنٹینیوس ڈائپر میں رہے یا کنٹینیوس تھیلی لگائے، تھیلی بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے یورین کے بیگز ہوتے ہیں، لیکن بیگز کے مقابلے میں ڈائپر سیف ہوتے ہیں، بیگز چونکہ کیا اٹیچ کرنا پڑتا ہے، کبھی گر گئے تو مسئلہ پیشاب نکل جائے گا، لیکن ڈائپر سیف ہوتے ہیں، ان کا صرف اتنا کام ہے کہ ڈائپرز کو چیک کرتا رہے، ورنہ اگر گھر میں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ گھر میں لیک بھی ہو جائے تو صاف کر سکتے، لیکن مسجد کا ایسا معاملہ ہے کہ صفائی وغیرہ مسئلہ ہوگا، تو لہٰذا وہ بالکل نماز اپنی کنٹینیو کرے، 5 ٹائم نماز پڑھے، ڈائپر میں پیشاب رہا بھی تو پڑھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تھیلی لگی ہوئی اس میں پیشاب بھرا ہوا ہے تو بھی وہ پڑھ سکتا ہے، یاد رکھے اس میں بھی کوئی عرض نہیں، کیتھیٹر لگا ہوا ہے، نلی ڈالی ہوئی تو بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتی ہے، دین آسان ہے، یاد رکھے اس آدمی کے لیے۔ وضو کر سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے نماز پڑھے، یاد رکھے صرف امامت کا جب معاملہ ہے تو وہ اس میں گریز کرے، پیچھے ہٹ جائے، باقی معاملے میں انشاءاللہ کوئی حد نہیں، تو وہ نماز اپنی کنٹینیو کرے، ان کو بولنا نماز بالکل بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دین آسان ہے آپ کے لیے۔ خیال کیا تھا پیشاب ہے، پیشاب کے ساتھ فلاں کر رہے، تو آپ یہ بھی تو تھوڑا سوچئے، پیشاب اور پیخانہ نکلنے سے پہلے کہاں رہتا؟ اندر ہی ہے نا جسم کے، گندگی جب مانی جائیں گے اب نکل کر جائے، لیکن چونکہ آپ بیمار ہے، آپ کے جسم کو حس ہی نہیں کب نکلتا ہے کب نہیں نکلتا ہے، تو آپ مجبور ہو گئے، تو لہٰذا وہ صاحب اپنی نماز پڑھے، پیشاب ہے بھی تو پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اس میں کوئی نہیں، اور یہ مسئلہ مرد عورت دونوں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فیض صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے بتایا کہ ٹی شرٹ میں بھی نماز ہوتی ہے، تو مطلب پہلے نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ سطر کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، لیکن بعض دفعہ نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ اپنا جب رکوع میں یا سجدے میں جاتے تو اپنا بیک کا جو لوور پارٹ ہوتا ہے تو وہ دکھ جاتا ہے، تو ایسے حالت میں اگر وہ دکھنے پر ایسی حالت میں ہماری نماز باقی رہیں گی یا ٹوٹ جائیں؟ دیکھیے بھائی نے سوال کیا ٹی شرٹ میں نماز کے تعلق سے، دیکھیے ٹی شرٹ میں نماز ہو جائیں گی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ٹی شرٹ اتنی چھوٹی پہن لیں کہ آپ وہ ٹی شرٹ نہیں بلاؤز بن جائے تو پھر تو پرابلم ہے، میں نے ٹی شرٹ کا بولا نا، اب یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے جو نوجوانوں کا، وہ ٹی شرٹ کیا رہتی ہے ناف تک رہتی ہے، ادھر یہاں تک چڑھی ہوئی رہتی، ٹھیک، اور وہ جھکیں گے تو ظاہر سی بات ہے کھل جائیں گی۔ یاد رکھیے مسئلہ میں پہلے بیان کر چکا، ابھی بیان کر رہا ہوں، اگر نماز کی حالت میں آپ کا سطر کھل جاتا ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی، وضو نہیں ٹوٹتا، نماز ٹوٹ جاتی، پھر سے باندھنا پڑے، مجبوری ہو ایک الگ بات ہے، کپڑا ہی نہیں ہے آدمی ویسی نماز پڑھے، جیل میں کسی کو ڈال دیا اللہ رحم کرے اور اس کو کپڑے اتار دیے گئے اس کے، وہ تو مجبور ہے، پھر وہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا، سکڑ کے نماز پڑھے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، مجبوری الگ، لیکن عام حالت میں اگر سطر کھل جاتا ہے نماز کی حالت میں تو اس کی نماز ٹوٹ جائیں گی، وضو نہیں ٹوٹتا، وضو ہے اس کو، پھر سے نماز باندھنا پڑے۔ تو یہ نوجوانوں کا مسئلہ، اب ٹی شرٹ بولے تو اب اتنی چھوٹی ٹی شرٹ پہن لے رہے کہ جس سے کوئی انتہا نہیں، جو نماز میں پیچھے سے کھل جا رہی، پینٹیں جو ہے وہ لو ویسٹ پہن رہے، جس کے نتیجے میں یہ ہو رہا کہ پینٹ آدھی کمر تک چلے گی، ٹی شرٹ اوپر ہے، جھکنے سے وہ کھل جاتی، یہ بہت بری بات ہے، اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں یار جب شرٹ پہنتے، ٹی شرٹ پہنتے اور آپ جھکتے نہ کام کرتے تو پیچھے کم از کم بنین پہنونے، تو اتنے برے برے سین دیکھنے کو ملتے ہیں، اللہ رحم کرے کہ میں کیا بولوں آپ کو،
نماز میں بھی دیکھے ہم نے, غیر نماز میں بھی دیکھے. آپ کام کر رہے ہیں, آپ کو دھن نہیں اور آپ کا شرٹ اندر بنین نہیں ڈالی آپ نے, اندر وہ نہیں ہے, پتہ نہیں کیسا لوگ ہوتے ہیں اور جھک جاتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے مطلب ٹھیک ہے, ایک آدمی اگر صحت مند ہو تو اسے کافی اوپر سے جو ہے مطلب تھوڑا بھی اگر دکھے تو عجیب نظر آتا ہے. دبلا پتلا آدمی بہت نیچے تک اس کی ریڑھ کی ہڈی نظر آتی ہے, بہت امیزنگ رہتا ہے. لوگوں کو اس میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. شرم کی معاملہ ہے, میں کیا بولے, لیکن لوگ کرتے ہیں. میں نے کئی بار دیکھا, آپ اپنی دھن میں شرٹ نکل گیا اور کام کر رہے, آپ کو یاد رکھنا ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اور یہ حیا کا تقاضا ہے, یہ حیا کا تقاضا یاد رکھیے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جس کو یہ حیا آ جاتی ہے نا, میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں, لڑکوں کو زندگی میں کبھی بغیر بنین کے نہیں انہوں نے رہے. مطلب بنین کے اوپر ہی کچھ بھی پہنیں گے, ایون ٹی شرٹ ہی بنین پہ پہنتے ہیں, تاکہ بنین اندر کھوسی جاتی ہے نا, اور وہ صرف کھوسی نہیں جاتی, آپ اس کو انڈر پینٹ کے اندر ڈال سکتے, اس کو اچھا الاسٹک ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں آپ کی پینٹ بھی نیچے سرک گئی, ٹی شرٹ اوپر بھی ہو گئی, تو بنین کبھی ہٹتی نہیں ہے, ایک بنین نظر آتی زیادہ سے زیادہ. لیکن یہ سب حیا کا تقاضا ہے, اور جب انسان کو حیا ہوتی ہے تو ان چیزوں کا وہ احتیاط کرتا ہے. جہاں میں چیزوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتا, دوسروں کو دکھانا بھی پسند نہیں کرتا ہوں, سمجھے نا, اور ایسی چیزیں لوگ دیکھنا پسند نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, اور برا لگتا ہے لوگ, تو یہ احتیاط کا تقاضا ہے. تو یہ حیا ہے, تو حیا ہونا چاہیے لوگوں. اب یہ بے حیائی لوگوں نے ایسے ٹی شرٹس لوگ پہنتے ہیں, تو اب کیا ان کو ٹوکا جائے, بولا یہی جا سکتا ہے کہ ایسا نہ کریں. بہرحال یہ ٹرینڈس ہیں, 2-5 سال میں بدل جائیں گے, تو پھر ہو سکتا ہے لمبا آ جائے. ایسا ایک زمانہ تھا عورتوں کے کپڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے, یار اتنے چھوٹے ہو کہ بغل تک آستین چلے گئی تھی. اب فلموں نے ایک نیا ٹرینڈ لا دیا, اتنے آگے کہ ہاتھا بھی ڈھکے ہوئے, اب ہاتھ ڈھکے ہوئے, گلے ہاتھوں ڈھکے ہوئے, اور کپڑا اتنا لمبا کہ حالانکہ شرٹ ہے لیکن میکسی بنا ہوا, نیچے لڑ رہا ہو. اچھا فیشن بولیں گے بھائی, چلو پورا سطر ڈھاک رہے, جیسا بھی آیا اچھا. آپ تو ٹوپیوں کو بھی آ گیا, کور بھی ڈال لے رہے, سر پہ سامنے جالی بھی ڈال لے رہے, چلو اچھی بات ہے, جتنا ڈھکے اتنا اچھا ہے. بہرحال ٹرینڈ سے چلے جائیں گے ہو سکتا, بٹ یہ اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ غلط بات ہے. آپ چھوٹی ٹی شرٹس پہنتے ہیں, ٹائٹ فٹ ٹی شرٹس پہنتے ہیں, لیکن پھر آپ کا کام ہے اندر اس کے بنین پہنے, یا ایسا کچھ کرے جس کی وجہ سے اگر آپ جھک جائے تو آپ کی ویسٹ پیچھے کا حصہ, یا لوور ویسٹ پینٹس پہنتے ہیں تو وہ نہ ہو. پہلے لوور ویسٹ پینٹ پہننا نہیں چاہیے, اچھی پہننا چاہیے جو کمر کے اوپر تک آئے ڈھاکے. بہرحال لیکن ایسا کرتے ہیں تو احتیاط کرنا چاہیے, اس لیے کہ وہ سطر ہے, اور سطر کا کھلنا اچھی بات نہیں, اس کا دکھانا حرام ہے, یاد رکھیے. نماز میں ہو جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائیں گی, یاد رکھیے, اس کو رکعت پھر سے باندھنا پڑیں گی, وضو کا اس کا مسئلہ نہیں رہے گا. تو بہرحال نوجوان اس معاملے میں احتیاط کریں.